السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں آج ہم 7th کلاس کا سیکنڈ چیپٹر پڑھیں گے، فتح مکہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی سب سے پہلی ہیڈنگ ہے اسباب۔ اسباب کا مطلب ہے وجوہات۔ تو وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے مکہ کو فتح کرنا پڑا؟ اس چیپٹر سے پڑھ کر ہمیں پتہ چلے گا۔ صلح حدیبیہ کے مطابق مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا۔ صلح حدیبیہ ایک وعدے کا نام ہے جو حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان۔ اس وعدے میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں کی جائے گی۔ اس معاہدے کی روح سے، یعنی اس معاہدہ ہوتا ہے وعدہ، معاہدے کا مطلب ہوتا ہے وعدہ۔ اس معاہدے کی روح سے یعنی اس کے مطابق عرب قبائل، عرب ایک اور قبائل جو ہیں وہ یعنی عرب میں رہنے والے جو قبیلے ہیں، قبائل قبیلے کی جمع ہے۔ عرب قبائل میں سے بنو خزاع ایک قبیلے کا نام ہے، مسلمانوں کے حلیف ہو گئے، یعنی وہ مسلمانوں کے ساتھی تھے۔ حلیف کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، ساتھ دینے والے، اور ان کے حریف ہوتا ہے دشمن۔ بنو بکر نے قریش سے معاہدہ کر لیا، یعنی بنو بکر جو تھے وہ قریش کے ساتھ مل گئے اور بنو خزاع جو تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے۔ صلح حدیبیہ کے تقریباً 2 سال امن سے گزرے۔ وہ جب صلح حدیبیہ کے مقام پر جو وعدہ ہوا تھا اس کے بعد 2 سال جو ہیں وہ امن سے گزر گئے، ٹھیک گزر گئے، نارمل گزرے، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ لیکن قریش مکہ کو یہ امن پسند نہ آیا۔ ان کے حلیف قبیلے یعنی بنو بکر، کن کے حلیف؟ قریش کے۔ قریش کا جو ساتھی قبیلہ تھا بنو بکر، اس نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے حلیف قبیلے جو مسلمانوں کا ساتھی قبیلہ تھا بنو خزاع، اس پر حملہ کر دیا۔ قریش نے بنو بکر کو روکنے کی بجائے ان کی مدد کی، یعنی کہ جو قبیلہ بنو بکر قریش کا ساتھ دے رہا تھا اور بنو بکر نے بنو خزاع یعنی مسلمانوں کے ساتھی قبیلے پر حملہ کیا، تو قریش نے ان کو روکنے کی بجائے کیا کیا؟ ان کا ساتھ دیا۔ اس سے بنو خزاع یعنی مسلمانوں کا جو ساتھی قبیلہ تھا بنو خزاع، اس کو بہت نقصان پہنچا۔ قریش کی یہ حرکت صلح حدیبیہ کے معاہدے کی کھلی مخالفت تھی، یعنی قریش نے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہوا تھا صلح حدیبیہ کے، جو ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ 10 سال تک جو ہے وہ جنگ نہیں ہوگی۔ تو جب ان کے ساتھی قبیلے نے مسلمانوں کے ساتھی قبیلے پر حملہ کیا اور انہیں نقصان پہنچایا تو کیا ہوا؟ یہ صلح حدیبیہ والا وعدہ ٹوٹ گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کے سامنے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قریش مکہ کے سامنے 3 شرطیں پیش کیں، 3 کنڈیشنز رکھیں تاکہ وہ ان میں سے کوئی ایک شرط منظور کر لیں، کوئی ایک شرط ان کو قبول ہو۔ تو وہ کون کون سی تھی؟ ایک ان میں سے یہ تھی بنو خزاع کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے گا، یعنی بنو بکر نے جو قریش کا ساتھی قبیلہ تھا، انہوں نے جو مسلمانوں کے ساتھی قبیلے بنو خزاع کے لوگوں کو قتل کیا تھا، ان کو مقتول کہتے ہیں۔ جو قتل ہو جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مقتول ہوتا ہے۔ ان کو جو قتل کیا تھا اس کا خون بہا دیں گے، یعنی ان کے قتل کے بدلے میں آپ کچھ قیمت دیں گے، کوئی چیز اس کی کسی چیز کی صورت میں اس کی بھرپائی کریں گے۔ بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں گے، بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں، یعنی کہ یا تو وہ ان کا قریش کے سامنے یہ شرطیں رکھی گئی تھیں کہ یا تو وہ جو انہوں نے دوسرے بنو خزاع کے قبیلے کے لوگوں کو مارا ہے اس کا خون بہا دیں، یا بنو بکر کا ساتھ چھوڑ دیں، یا پھر صلح حدیبیہ کے معاہدے کو ختم کر دیا جائے، یعنی باقاعدہ بھی اس کا اعلان کریں۔ چھپ کر تو وہ جنگ کر کے توڑ ہی چکے تھے، لیکن زبان سے کلیئرلی انکار کر کے بتا دیں کہ وہ جو پرومس کیا تھا وہ ختم، وہ معاہدہ ختم۔ اس سے اگلی ہیڈنگ ہے واقعات۔ تو یہ جو ایک چیز اور کلیئر کرتی چلوں کہ یہ جو پیچھے یہ جو جنگ کی دونوں قبیلوں نے آپس میں، بنو بکر اور بنو خزاع نے، یہ بھی وجہ بنی تھی مکہ کو فتح کرنے کی، یعنی مکہ جو فتح ہوا تھا اس کے پیچھے ایک یہ بھی وجہ تھی ان دونوں قبیلوں کی لڑائی۔ واقعات میں قریش نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے تیسری شرط منظور کی تھی قریش نے، یہ جو حضور پاک نے 3 شرطیں رکھی تھی اس میں سے تیسری شرط جو ہے وہ قریش نے منظور کی، اور کیا کیا؟ اس وعدے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا، اگرچہ انہیں بعد میں اس پر ندامت ہوئی، یعنی انہوں نے جو یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہم صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کر دیں گے، بعد میں وہ اس پر شرمندہ بھی ہوئے تھے، ندامت ہوئی،
شرمندگی ہوئی، افسوس ہوا، پچھتائے کہ ہم نے وہ وعدہ کیوں ختم کیا ہے، مگر وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رازداری کے ساتھ قریش مکہ سے لڑائی کے لیے تیاری شروع کر دی۔ رازداری سیکریٹلی، خفیہ، چھپ کر تیاری شروع کر دی، کیونکہ اگر انہیں پتہ چل جاتا تو وہ اس تیاری میں بھی رکاوٹیں پیدا کرتے۔ آخر کار 10 رمضان یعنی رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 10 تاریخ تھی، 8 ہجری کو 10,000 مسلمان مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے؟ 10 رمضان 8 ہجری کو 10,000 مسلمان مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ لشکر نے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر پڑاؤ ڈالا یعنی خیمے لگائے، وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، ٹھہر گیا۔ اس موقع پر ان کے سردار تھا ابو سفیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ قریش کی طرف سے تھے پہلے، پھر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب جو لشکر تھا وہ رکا ہوا تھا مکہ کے قریب، اور اسلام قبول کر لیا۔ اگلے دن اسلامی لشکر پوری شان و شوکت یعنی ایک زبردست انداز کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ بعض جگہوں پر لوگوں سے جھڑپیں ہوئیں، چھوٹی موٹی لڑائیاں، چھوٹے چھوٹے گروپس کی صورت میں فوجی آتے تھے اور آپس میں لڑتے تھے، جس میں کافروں کا کچھ نقصان ہوا، یعنی انہی کے لوگ مارے گئے۔ مکہ مکرمہ میں یہ کافر کس کی طرف تھے؟ قریش مکہ کی طرف سے تھے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے، یہ ابو سفیان وہی ہیں جنہوں نے جب لشکر مکہ کے قریب رکا ہوا تھا تو حضور پاک کے پاس آ کر اسلام قبول کیا تھا، ان کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا یعنی ادھر چھپ جائے گا ان کے گھر میں جا کر، یا ہتھیار ڈال دے گا یعنی جنگ نہ کرنے کا فیصلہ کرے گا، ہتھیار ڈال دینا، جنگ نہ کرنے کا فیصلہ کرنا یا جنگ چھوڑ دینا، یا خانہ کعبہ میں پناہ لے گا یا خانہ کعبہ کے اندر جا کے چھپ جائے گا یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے گا، تو اس کو امان حاصل ہوگی، یعنی اس کو ہم لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ مسلمان جو مکہ کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے، جو لوگ یہ والی چیزیں کریں گے، ابو سفیان کے گھر میں چلے جائیں گے، ہتھیار ڈال دیں گے، خانہ کعبہ میں پناہ لیں گے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیں گے، تو اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لشکر کچھ نہیں کہے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہو گئے، یعنی خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں بہت سے بت موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت توڑتے جاتے اور کہتے جاتے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ حق یعنی سچ آ گیا۔ سچ کیا تھا؟ دین اسلام تھا۔ اور باطل مٹ گیا یعنی جھوٹ ختم ہو گیا۔ بے شک باطل مٹنے ہی کی چیز تھی۔ بے شک جھوٹ جو ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ مٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ جھوٹ زیادہ دیر نہیں چلتا۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ عام معافی کا اعلان۔ اس کام سے فارغ ہو کر، کس کام سے؟ خانہ کعبہ میں جا کر بتوں کو توڑ کر، اس کام سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، آپ مجھ سے کس قسم کے سلوک کی امید رکھتے ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے جو قریش تھے، لوگ تھے، ان سے پوچھا کہ اب مجھ سے کس قسم کے رویے کی توقع ہے، کیا امید رکھتے ہو مجھ سے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے، شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی اس کو اگر شارٹ کٹ کریں تو وہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ بہت شریف انسان ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر جب ان کی یہ بات سنی قریش مکہ کی، تو اس پر فرمایا، جاؤ تمہارے قصور معاف کیے گئے، یعنی تمہاری ساری غلطیاں معاف کر دی گئی ہیں، تم سب آزاد ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو بھی سزا نہیں دی۔ نیکسٹ پیج پر آ جائیں بچوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ خانہ کعبہ میں ہی موجود تھے، بتوں کو توڑ دیا، کافروں کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد ایک خطبہ دیا، لوگوں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کیا، اس نے اپنے بندوں کی مدد کی اور کافروں کے تمام لشکروں کو شکست دے دی، یعنی کافر ہار گئے اور مکہ فتح ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں سے پرومس کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ جو بھی اسلام قبول کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کر دیا اور دین اسلام کو سربلندی عطا کی۔ آج کفر کے ساتھ سارے فخر و غرور، یعنی جو کافروں کے فخر و غرور تھے، جو کفر
جو کافر کفر کو ہی اچھا سمجھتے تھے، وہ کیا ہوا، خون کے پرانے رشتے، جاہلیت کے پرانے وعدے معاہدے یعنی وعدے میرے پاؤں کے نیچے ہیں، یعنی وہ سب ہار گئے اور میں جیت گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی ساری نسل برابر ہے، یعنی ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ہم سب برابر ہیں، ہم میں سے کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ تم میں سب سے زیادہ عزت والا صرف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سب سے زیادہ عزت کس کی ہے اسلام کی نظر میں؟ جو سب سے زیادہ نیک ہے، اچھا ہے، ایماندار ہے، پرخلوص ہے۔ کفار مکہ نے مہاجرین کے مکانات پر قبضہ کر لیا۔ کفار مکہ نے مہاجرین کے مکانات پر قبضہ کر لیا تھا۔ جو مہاجرین، وہ لوگ جو ہجرت کر کے نبوت کے 13ویں سال مدینہ چلے گئے تھے، جب کافروں نے انہیں اسلام قبول نہیں کرنے دیا تھا، تو جب وہ مسلمان وہاں سے چلے گئے تھے مکہ سے، تو پیچھے سے کفار مکہ نے کیا کیا تھا، ان کے مکانوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب وہ وقت تھا کہ مہاجرین کو ان کا حق دلایا جائے۔ وہ واپس آئے تھے مکہ کو فتح کرنے کے لیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مہاجرین اپنے حق سے دستبردار ہو گئے۔ دستبردار ہو گئے یعنی پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے اپنے گھر واپس نہیں لیے تھے کفار مکہ سے۔ یہ ان کی بزدلی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے یہ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا تھا، اچھا سلوک دکھایا کہ ہم چلے گئے تھے، ہم نے تو اب مدینہ میں بھی جا کے اپنے گھر بنا لیے ہیں، اپنے کاروبار بنا لیے ہیں، تو جو ہم مکہ میں چھوڑ کے گئے تھے اب ہم واپس نہیں لے رہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا کہ تم لوگ اپنے گھر بار چھوڑ دو، اب واپس نہ لو، تو وہ اس سے دستبردار ہو گئے، یعنی پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے حضور پاک کی بات مان لی۔ جب نماز کا وقت آیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی رسول ہیں، نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی اور نماز ادا کی گئی۔ یہ مکہ کے فتح ہونے کے فوراً بعد خانہ کعبہ میں جو اذان دی تھی وہ حضرت بلال حبشی نے دی تھی، اور اس کے بعد نماز بھی ادا کی گئی تھی۔ لاسٹ ہیڈنگ ہے اثرات۔ پھر اس ساری جو یہ مکہ فتح ہوا، اس کے جو اثرات تھے وہ کیا تھے؟ عام معافی کے اعلان کا قریش پر بہت اچھا اثر ہوا۔ ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، پھر انہوں نے جو مہاجرین کے گھروں پر قبضہ کیا ہوا تھا وہ بھی واپس نہیں لیے ان سے، پھر ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، تو کیا ہوا؟ عام معافی کے اعلان کا قریش پر یعنی کفار مکہ پر بہت اچھا اثر ہوا۔ اس کے نتیجے میں چند ایک کے سوا صرف کچھ لوگوں کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے تقریباً سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کسی لڑائی کے بغیر مکہ مکرمہ کی فتح کو آسان کر دیا۔ کوئی زیادہ بڑی جنگ نہیں ہوئی تھی، مکہ آسانی سے فتح ہو گیا تھا، بس وہ چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئی تھیں۔ اس فتح کے بعد آس پاس کے علاقوں میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلا اور لوگ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے، یعنی گروپس کی صورت میں اکٹھے ہو کر آتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور اسلام قبول کرتے تھے۔ فتح مکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، دھیان سے سنیے گا بچوں، فتح مکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اسلام کی راہ پر چلنا چاہیے، ہر حال میں اسلام کی راہ پر چلنا چاہیے۔ اگر کوئی ہماری مخالفت کرے یعنی ہمارے خلاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھیں، یعنی اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ اگر کوئی ہمارے خلاف بھی ہو تو صرف اللہ پر یقین رکھیں اور اسے خندہ پیشانی سے برداشت کریں، یعنی کھلے دل سے برداشت کریں، اور بوقت ضرورت یعنی ضرورت پڑنے پر دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، یعنی ڈرے نہیں، ثابت قدمی سے مقابلہ کریں۔ جب ہمیں فتح حاصل ہو جائے تو اپنے مخالفین کو معاف کر دیں۔ جب ہم جیت جائیں تو جو ہمارے خلاف تھا، جو ہمارے اپوزٹ تھا، جو ہمیں غلط سمجھ رہا تھا، جو ہمیں نقصان پہنچا رہا تھا، اسلام کا سب سے اچھا اور خوبصورت طریقہ کیا ہے کہ، اور حضور پاک کی سنت بھی ہے کہ اسے معاف کر دیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ جزاک اللہ۔